پرویز خوشی سے چہکتے ہوئے کوثر سے کہتا ہے، ارے کوثر چھوڑو یہ سب، تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ سحر ہماری بیٹی شہر کے ہونے والے مولوی کی بیوی بننے والی ہے۔ جسے سن کر سحر اور کوثر کا چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ کوثر کہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، سحر بہت چھوٹی ہے۔ جس پر پرویز اس کی ایک نہیں سنتا، لیکن کوثر ہار نہیں مانتی اور وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے رات کو ہی گھر سے نکل جاتی ہے۔ سحر ان کے کمرے میں آتی ہے تو اپنی ماں کو نہ پا کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور جلدی سے کھڑکیاں دروازہ بند کر لیتی ہے تاکہ اس کے ابو کو پتہ نہ چلے۔ کوثر ڈاکٹر فرید سے مدد مانگنے کے لیے اس کے گھر آتی ہے، لیکن ڈاکٹر فرید اسے چور سمجھ کر اسے بہت ذلیل کرتے ہیں۔ تبھی اس کے ہاتھ سے چابیوں کا گچھا گر جاتا ہے تو ڈاکٹر فرید کہتے ہیں، تو تم پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی چوری کرنے؟ جس پر کوثر کہتی ہے، اللہ قسم ہم چوری کرنے نہیں آئے تھے، ہمیں سلطانہ بی بی نے رکھا ہے، آپ ان سے فون لگا کر پوچھ لیجیے۔ صبح مولوی عثمان نیازی اپنے گھر والے کے ساتھ سحر کے گھر کے لیے نکلتے ہیں، جس پر ناظمہ اور اس کی ماں کا چہرہ اترا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ماہد کو پرویز میاں کے گھر لے کر آؤ، کیونکہ ماہد گھر پر نہیں ہوتا، اس لیے وہ غصے میں بھی رہتے ہیں۔ عامر انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ فکر مت کریے دادا جان، ہم ماہد کو وہاں لے کر آئیں گے۔ سحر کو گھر کے حلیے میں دیکھ پرویز کہتا ہے کہ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، جا کر جلدی تیار ہو جاؤ، لڑکے والے آتے ہی ہوں گے۔ عامر ماہد سے کہتا ہے، میاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈے، دادا جان نے آپ سے کہا ہے کہ ہم آپ کو پرویز میاں کے گھر لے کر چلیں، سحر سے ملنا نہیں ہے کیا آپ کو؟ لیکن ماہد کچھ نہیں بولتا اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں غصہ نہ دلائیں، ہمیں کہیں نہیں جانا، ہم شادی نہیں کر سکتے۔ جس پر عامر کہتا ہے کہ ہم دادا جان کو کیا منہ دکھائیں گے، وہ تو غصے میں بہت گئے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارا خوبصورت چہرہ ہی بگاڑ دیں گے۔ جس پر ماہد کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو ہم آپ کا چہرہ بگاڑ دیں گے، اس لیے اچھا ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہیں سحر کو لگاتار الٹیاں ہو رہی ہوتی ہے، جس پر کوثر کہتی ہے کہ دیکھ لیا آپ نے، مرچیوں کی جار کی وجہ سے میری بیٹی کی الٹیاں بند ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ پرویز بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، جلدی سے جا کر علاج چلائیے۔ جس سے وہ کہتی ہے کہ ہم لے کر آئیں، تو وہ کہتا ہے، ہاں کوثر اپنی بچی کو سنبھال لے گی، تم ہی لے کر جاؤ، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ لیکن اس سحر کی الٹیاں بند نہیں ہوتی ہے، جس پہ پریشان ہو کر پرویز اسے باہر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ کوثر بھی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی۔ سحر ایک درگاہ کے سامنے آتی ہے اور اندر جانے لگتی ہے، جہاں پہلے سے ہی عروس کی تیاری چل رہی ہوتی ہے۔ سحر اندر جانے لگتی ہے تو اس کا دوپٹہ وہیں کیل میں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسے کھینچنے میں پھولوں کی چادر اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ دوسری طرف سے ماہد آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی چادر گر جاتی ہے۔ سحر خود کو چھڑوانے لگتی ہے تو ماہد کہتا ہے کہ ہڑبڑانا بند کریں گی آپ؟ سحر ماہد کو دیکھ کر کہتی ہے، اے اللہ، یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں، ہر بار ہمارے سامنے کیوں آ جاتا ہے، ہمیں جلدی سے اسے دور کر دیجیے۔ لیکن ماہد خود کو چھڑوانے کے بعد اسے بھی پھولوں سے آزاد کرتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے اس میں کھو جاتا ہے، کیونکہ سحر ہوتی ہی اتنی خوبصورت ہے۔ اس سے پہلا ماہد سحر سے کچھ کہتا ہے، اسے دھکا دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عامر وہاں آتے ہوئے کہتا ہے، میاں کیا سوچ رہے ہو تم، چلو جلدی سے۔ لیکن ماہد گلی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، جس پر عامر کہتا ہے کہ گلی کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ جس پر ماہد کہتا ہے کہ وہ لڑکی بار بار ہم سے آ کر ٹکرا جاتی ہے، نہ جانے کون ہے۔ اس بات پر عامر اسے چھیڑتے ہوئے کہتا ہے، اب یہ تیسری لڑکی کون ہے؟ مولانا عثمان نیازی پرویز سے کہتے ہیں کہ ہمیں سحر سے جلدی سے ملوا دیجیے، ہم اپنی ہونے والی بہو سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ لیکن پرویز بہت پریشان رہتا ہے کیونکہ گھر پر دونوں ماں بیٹی نہیں ہوتی ہیں۔ ناظمہ سحر کو نہ دیکھ کر اونچی آواز میں کہتی ہے کہ سحر کہاں ہے، لگتا ہے وہ گھر پر نہیں ہے کیا؟ یہ آواز اس کے دادا سن لیتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کہ پرویز میاں، آپ جب سحر ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے تو آپ نے ہمیں بلایا ہی کیوں؟ وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ وہیں ناظمہ ماہد سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے، لیکن ماہد اسے انکار کر دیتا ہے، جس پہ وہ اس سے منتیں کرنے لگتی ہے۔ ماہد کہتا ہے، ہمیں عورتوں کا یہ انداز بالکل پسند نہیں ہے، ہمیں بالکل پسند نہیں ہے کہ عورتیں اپنے پیار کا کھلے میں اظہار کریں، اور وہ ان سے دھتکار کر چلا جاتا ہے۔